اسلامک چینل کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ ایک ایسے شخص کا جس نے عدالت میں قرآن پاک کی جھوٹی قسم کھائی اور عبرتناک موت پائی۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک آدمی جس کا نام حاجی ابراہیم تھا، اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی رضا کی خاطر قرض دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس اس کا دوست آیا اور کہنے لگا، کچھ رقم کی ضرورت ہے، مجھے قرض دے دو، میں 1 سال کے اندر لوٹا دوں گا۔ رقم دے کر حاجی ابراہیم نے اپنے رجسٹر میں اندراج کر لیا۔ اس کے دوست نے کہا کہ میں ضمانت کے طور پر کوئی چیز رکھنے کو تیار ہوں۔ ابراہیم نے کہا، نہیں، تم میرے عزیز دوست ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میرے تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ ابھی سال نہیں گزرا تھا کہ حاجی ابراہیم کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ وفات پا گیا۔ اس کے پیچھے اس کی بیوہ اور 4 بچے تھے۔ ایک دن بیوی نے اپنے خامد کے رجسٹر کو چیک کیا کہ کس سے کیا لینا ہے اور کس کو کیا دینا ہے۔ اس میں تمام حسابات درج تھے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے فلاں دوست نے قرض لیا تھا اور 1 سال بعد دینا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کے دوست کو پیغام بھیجا اور اس سے قرض کا مطالبہ کیا، مگر اس نے جواباً یہ کہلا بھیجا کہ میں نے حاجی ابراہیم سے کوئی قرض نہیں لیا، لہٰذا واپس دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس پر دباؤ ڈالا گیا تو اس نے کہا، ہاں، یاد آیا، میں نے رقم بطور ادھار لی تھی، مگر وہ تو مدت ہوئی واپس کر دی تھی۔ مایوس ہو کر اس عورت نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ عدالت نے فریقین کو بلوایا۔ دونوں فریق عدالت میں حاضر ہوئے۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد جج نے کہا، میری ذاتی رائے میں اس شخص نے بلا شبہ حاجی ابراہیم سے قرض لیا تھا اور اس نے اس کا اندراج بھی کیا تھا، مگر رجسٹر میں لکھ دینا کافی نہ تھا، اس پر دستخط لینے ضروری تھے۔ اب یہ کہتا ہے کہ اس نے قرض واپس کر دیا تھا۔ جج نے کہا کہ ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ رقم واپس ہوئی ہے یا نہیں۔ عدالت کے نزدیک دعویٰ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلیل پیش کرے، اور جو اس کو قبول نہ کرے اور انکار کرے، اس کے لیے قسم ہے۔ اسی لیے میرا یہ فیصلہ ہے کہ نوجوان قرآن کریم کی قسم کھائے اور کہے کہ وہ حاجی ابراہیم کا قرض دار نہیں ہے اور اس نے جو قرض لیا تھا وہ واپس کر دیا تھا۔ نوجوان نے قرض کھانی شروع کر دی۔ اللہ کی قسم، میں نے حاجی ابراہیم کا قرض واپس کر دیا تھا۔ عدالت نے اس سے بری کر دیا۔ نوجوان بڑے فخر کے ساتھ خوشی خوشی عدالت سے باہر نکلا۔ وہ بالکل تندرست اور ہٹا کٹا نوجوان تھا۔ جیسے ہی اس نے عدالت سے باہر قدم رکھا، لوگوں نے ایک شور سنا۔ نوجوان زمین پر گرا پڑا تھا۔ اس کے جسم کا ایک حصہ عدالت کے اندر اور دوسرا باہر تھا۔ لوگوں کے منہ سے خوف کے مارے دبی دبی چیخیں نکلیں، وہ مر گیا، ہائے کیسے، وہ تو نہایت نوجوان تھا، مر گیا۔ اس قصے کا راوی بیان کرتا ہے کہ میں حاجی ابراہیم کا پڑوسی تھا، میں بھی عدالت میں حاضر تھا۔ اس کی عبرتناک موت سے میں خاصا متاثر تھا، چنانچہ میں حاجی ابراہیم کے گھر چلا گیا۔ پردے میں اس کی بیوی سے جو بات چیت ہوئی وہ کچھ اس طرح تھی۔ حاجی ابراہیم کی بیوی نے کہا، میرا شوہر بہت پرہیزگار شخص تھا، وہ لوگوں کے کام آتا، ان کی چھوٹی موٹی حاجات پوری کرتا، اس کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے، غریب بھی، امیر بھی اور سفید پوش بھی۔ وہ لوگوں کو قرضے دیا کرتا تھا۔ بعد میں حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق غربا اور فقراء کو معاف کر دیتا اور امیروں کو مہلت دے دیتا۔ اس نے ایک رجسٹر تیار کر رکھا تھا جس میں وہ ان قرضوں کی تفصیل لکھ لیتا۔ قرض لینے والوں سے اس نے کم ہی دستخط کروائے تھے۔ میں نے کئی مرتبہ اس کو توجہ دلائی کہ تم کم از کم لوگوں سے لکھوا تو لیا کرو۔ اس کے جواب میں وہ ایک ہی بات کہتا، یہ مال و دولت اللہ کا مال ہے، میں کسی زمانے میں فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے غنی کر دیا۔ فیصلے کے دن بطور مدعی میں بھی عدالت میں حاضر تھی۔ جب قاضی نے اس شخص کو بری کر دیا اور اس نے جھوٹی قسم کھائی تو میرا بدن کانپ اٹھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔
اور اس شخص نے اللہ کی کتاب کو واسطہ بنانے کی جرت کی ہے اور اس کی جھوٹی قسم کھائی ہے۔ میرے دل میں نفرت کی لہر اٹھی اور میرے دل سے بد دعا نکلی، اے اللہ تو خفیہ اور پوشیدہ باتیں جانتا ہے، تجھے غائب کا علم ہے۔ اے اللہ اگر شخص اپنی قسم میں جھوٹا ہے تو اسے لوگوں کے لیے عبرت بنا دے، اے قوی اے جبار۔ اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے اس عدالت سے باہر گرتے دیکھا۔ بلا شبہ وہ دنیا کے حاکم سے تو بری ہو گیا تھا مگر زمین و آسمان کے حاکم سے نہ بچ سکا۔